اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم اپنا سلام اور درود حضرت ادریس نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، اور ان سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اس سیشن میں وارد ہونے کی اجازت عطا فرمائے۔ دیکھیں، ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے 5 سیشنز الحمدللہ رب العالمین کر چکے ہیں۔ ہم اس قصے کو جو 2 سیشنز پہلے ہم نے شروع کیا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مأموریت عطا فرمائی تھی کہ تم جاؤ اس ظالم بادشاہ کے مقابلے میں اور اس کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ جو تم نے ظلم کیا ہے میرے اس مومن بندے پر اور اس کے خانوادے پر، اس کے خاندان پر، یہ تم نے اچھا کام نہیں کیا، یقیناً میں تم سے انتقام لوں گا۔ تو یہ ساری کہانی ہونے کے بعد بیان یہ ہوا تھا کہ اس بادشاہ نے حضرت ادریس کو اپنے دربار سے نکال دیا، اور اس کے بعد بادشاہ نے اپنی وائف کو یہ ساری کہانی بتائی کہ ایک ایسا شخص جو کہ مثلاً خدا کی جانب سے یا سو کالڈ خدا کی جانب سے مجھ سے اس طرح سے بات کر رہا ہے۔ تو اس کی وائف نے، بادشاہ کی وائف نے اپنے 40 اسپیشل سولجرز کو، سپاہیوں کو بھیجا حضرت ادریس علیہ السلام کا پیچھا کرنے تاکہ ان کو قتل کر سکیں۔ یہاں پر قصہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ سولجرز اور وہ سپاہی بادشاہ کے جب حضرت ادریس علیہ السلام کے قریب پہنچتے ہیں، اور حضرت ادریس جب انہیں ان سپاہیوں کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں موت، کہ تم مر جاؤ، اور اس بولنے سے کن فیکون کا عمل انجام پاتا ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے اسی بولنے سے وہ سارے کے سارے سپاہی وہیں پر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو کہانی یہاں تک پہنچی تھی۔ اب اس کے بعد امام باقر علیہ السلام اسی قصے کو مزید آگے ہمارے لیے بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس مظلوم مومن کے قتل ہو جانے کے بعد اور بادشاہ کی بیوی کے اس کانسپیرسی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جب شہر سے باہر نکل رہے تھے، when he was exiting the city، تو انہوں نے بادشاہ اور حتیٰ اس شہر کے لوگوں پر نفرین کی، لعنت کی، بد دعا کی۔ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے 2 لوگوں کو بد دعا کی، نفرین کی، ایک بادشاہ کو، اس کے خاندان کو، اور وہ لوگ جو اس شہر میں زندگی گزار رہے تھے، اور یہ سارا ماجرا خاموشی سے دیکھ رہے تھے، بغیر کسی ری ایکشن کے، بغیر کسی عکس العمل کے، کیونکہ انہوں نے بالآخر حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میں نبی ہوں اللہ کی طرف سے، اور ان لوگوں نے حضرت ادریس کا دفاع نہیں کیا، توحید کا دفاع نہیں کیا، عدالت کا دفاع نہیں کیا، اس مظلوم مومن کا جو کہ قتل ہوا تھا بادشاہ کی جانب سے، اس کا دفاع نہیں کیا۔ لہٰذا اس نفرین کے جواب میں خداوند متعال نے 20 سال تک اس شہر کے اندر قحطی ایجاد کی، اس شہر کو اور اس شہر کے لوگوں کو بارش سے اور باران سے محروم کیا، اور شدید قحطی یہاں پر ایجاد ہوتی ہے۔ اور یہ جو بادشاہ اور اس کی وائف ہے، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی اس نفرین اور خداوند متعال کے اس انتقام کے وعدے کے نتیجے میں ہلاکت اور ہلاک ہو جاتے ہیں، ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ظالم دوسرا ایک اور ظالم بادشاہ آتا ہے جو کہ اس پچھلے بادشاہ کا جانشین بنتا ہے، اور یہ جو نیا بادشاہ یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے پیچھے لگ جاتا ہے، ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہاں پر ہے ادریس، کہ جس کے نفرین کی وجہ سے ہم قحطی کا شکار ہیں، ہمارے شہر، ہمارے جو لوگ ہیں وہ قحطی کا شکار ہیں، بھوک اور پیاس کا شکار ہیں، یہاں پر برکتیں ختم ہو گئی ہیں، کہاں ہے ادریس، ڈھونڈ کے لاؤ میرے لیے۔ اب لوگوں کا ری ایکشن اس قحطی کے بعد کیا تھا؟ جب لوگوں نے دیکھا کہ ہم تو اب قحطی کا شکار ہو گئے،
بارش نازل نہیں ہو رہی ہے اور اس قدر مشکلات ہیں، تو یہاں پر لوگ اب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے نفرین کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اب دوبارہ بارش نازل نہیں ہوگی مگر یہ کہ خود حضرت ادریس ہمارے درمیان آئیں اور دوبارہ دعا کریں اللہ سے، خدا سے، تاکہ یہ قحطی ختم ہو اور بارش دوبارہ نازل ہونا شروع کرے۔ لہٰذا اس احساس پشیمانی اور ندامت کے نتیجے میں یہ لوگ توبہ کرتے ہیں، سب سے پہلے سٹیپ پر توبہ کرتے ہیں اور خدا سے طلب باران کرتے ہیں۔ اس کے بعد خداوند متعال نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اس توبہ کی قبولی کے نتیجے میں خدا نے وہ غذائیں جو حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے سحر اور افطار میں خدا نازل کرتے تھے، تو ان غذاؤں کو خدا نے اب حضرت ادریس کو ان غذاؤں سے محروم کر دیا، یعنی اب وہ غذائیں، بہشتی غذائیں نازل ہونا بند ہو گئیں۔ لہٰذا یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام نے جب بھوک کا شدید احساس کیا اور دیکھا کہ جنت سے فرشتہ اب نہیں آ رہا غذا لے کر، تو وہ مجبور ہو کر گئے شہر کے اندر۔ جب وہ شہر میں گئے تاکہ غذا فراہم کر سکیں، دیکھا کہ تمام شہر کے لوگ ان کو، حضرت ادریس کو پہچانا اور دیکھا کہ یہ تو ادریس نبی ہے، یہ ہمارے درمیان واپس آ گئے، تو سب کے سب دوڑنے لگے حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں اور ان سے اپنی مشکلات کا اظہار کیا کہ آپ کی نفرین کی وجہ سے ہم ان مشکلات کا شکار ہو گئے اور اب ہم توبہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام کون ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے والد ہیں، اس امت کے فادر ہیں۔ ہر امت کا جو نبی ہوتا ہے وہ اس امت کا حقیقی باپ ہوتا ہے، والد ہوتا ہے، اور جو حقیقی والد ہوتا ہے اس کو اپنی اولادوں کی جو اصلی ضرورتیں ہیں، اصلی نیڈز ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، آشنائی ہوتی ہے۔ اب حضرت ادریس جو کہ ولی خدا ہیں، نبی خدا ہیں، اس امت کے، اپنی امت کے والد ہیں، ان کو معلوم ہے کہ میری قوم کی اصل نیڈ یہ کھانا پینا نہیں ہے، ہدایت ہے۔ اب اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام نے، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہدایت کرے، اسی سینیریو، اسی سچویشن کے ذریعے اب آئیں لوگوں کو ہدایت کریں اللہ کی جانب، لوگوں کو خدا تک پہنچائیں، خدا کا قرب، خدا کی نزدیکی عطا کرے، وہ انسانی الہی کمالات، اسپرچویلٹی کا سفر اس سچویشن اور اس ابتلا اور امتحان کے ذریعے لوگوں کو طے کروائیں۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا، لیکن ایک شرط پر، ایک کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن کو تم قبول کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور تمہاری زندگی دوبارہ خیر و برکات سے بھر جائے گی۔ خوب، وہ کیا کنڈیشن ہے، وہ کیا شرط ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر کے سارے لوگ، حتیٰ بادشاہ اور اس کا خاندان، یہ سب کے سب پا برہنہ، ننگے پاؤں کے ساتھ میری خدمت میں آئیں، یعنی میرے پاس آئیں اور ہم سب مل کر خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا سے توبہ کرتے ہیں۔ اب جب بادشاہ کو یہ پیغام پہنچا تو اس بادشاہ نے کہا نہیں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا ہوں، اوکے، میں تو بادشاہ ہوں، میری اپنی ایک شان ہے، میری اپنی ایک حیثیت ہے، میں کیسے ننگے پاؤں اور پاک برہنہ ادریس کی خدمت میں جاؤں اور تواضع دکھاؤں، خضوع اور خشوع کے ساتھ پیش آؤں اس کے خدا کے سامنے۔ بالآخر لوگوں نے بادشاہ کو کنونس کر ہی لیا، اور بادشاہ کو احساس ہو گیا کہ اگر میں ادریس کے محضر میں نہیں جاؤں گا، ادریس نبی کی خدمت میں نہیں جاؤں گا، تو میری بادشاہت شاید اگلے دن تک باقی نہیں رہے گی۔ لہٰذا یہ ظالم بادشاہ اپنے خاندان کے ساتھ اور شہر کے سارے لوگوں کے ساتھ ان کے ہمراہ پا برہنہ، ننگے پاؤں سمیت جاتے ہیں ادریس نبی کی خدمت میں۔
اور یہاں پر ادریس علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، طلب باران کرتے ہیں، طلب خیر و برکات کرتے ہیں، اور ادریس علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے. اور روایات میں یہ کہ اس قدر شدید بارش ہوئی کہ لگ یہ رہا تھا کہ لوگ اسی بارش میں غرق ہو جائیں گے. لہٰذا لوگ فوراً جو ہے، جیسے ہی بارش اس قدر سپیڈ کے ساتھ نازل ہوئی، لوگ فوراً اپنے گھروں میں جا کر انہوں نے پناہ لی. بالآخر حضرت ادریس کی یہ دعا قبول ہوتی ہے، اور دوبارہ قوم ادریس کے اندر، ان کے درمیان اور اس شہر کے اندر دوبارہ اقتصادی برکات نازل ہوتی ہیں. دیکھیں، یہاں سے ہمیں ایک قاعدہ ملتا ہے، بہت ہی اہم ہے، کہ اگر ایک قوم، ایک نیشن، اگر ایک سوسائٹی اور معاشرہ جو کہ اعتقاد رکھتا ہے، ولی خدا پر اعتقاد رکھتا ہے، اہل البیت علیہم السلام پر اعتقاد رکھتا ہے، اللہ پر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قرآن پر اعتقاد رکھتا ہے، لیکن اپنے زمانے کے ولی، خدا، قرآن، اہل البیت، رسول خدا کی اطاعت نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا، کیئرلیسنس دکھاتا ہے، خدا اس معاشرے سے اقتصادی برکات ختم کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے. یہ معاشرہ اقتصادی لحاظ سے بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے. اگر میں اور آپ اپنی سوسائٹیز میں دیکھیں، اسی پاکستان کے اندر دیکھ لیں، دیگر سوسائٹیز میں دیکھیں، تو آپ دیکھیں کس قدر اقتصادی بے برکتیوں کا ہم شکار ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی کی اطاعت نہیں کرتے، ولی خدا کی اطاعت نہیں کرتے. امام زمانہ علیہ السلام کو قبول تو کرتے ہیں، لیکن ان کی اطاعت میں نہیں آنا چاہتے. مشکل ساری ہے. جبکہ خداوند سبحان قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اطاعت کرو اللہ، اس کے رسول کی اور اس کے اولیاء کی. کیوں اطاعت نہیں کرتے ہو؟ کیا پرابلم ہے؟ اب یہ یہاں پر قصہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اب ہم وارد ہونا چاہیں گے حضرت ادریس علیہ السلام کے ان توحیدی اسپریچول حالات اور سٹیٹس کے اندر، کہ وہ کیا معنوی حالات تھے حضرت ادریس علیہ السلام کے، جس سے ہم بہرہ مند ہو سکتے ہیں، جس سے ہم اپنی زندگی کے لیے کچھ قواعد کے طور پر لے سکتے ہیں، اور انہی قواعد کے اوپر چل کر اپنی مادی مشکلات بھی حل کر سکتے ہیں، اپنی معنوی مشکلات بھی حل کر سکتے ہیں، اور ان انبیاء مقدس سے اپنا ارتباط ایجاد کر سکتے ہیں. ایک اہم چیز جو ہمیں روایات کے اندر ملتی ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے، وہ یہ کہ وہ ملک الموت سے بہت مانوس تھے. حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ان کی بہت گہری دوستی اور فرینڈشپ تھی. ایک روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور چونکہ دنیا سے شدید لا تعلقی ان کی زندگی میں موجود تھی، کہ اس کے بارے میں ہم نے پچھلے سیشنز میں بیان کیا تھا، تو ملک الموت نے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خداوند سبحان سے تقاضا کیا، طلب کیا کہ اے خدایا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں حضرت ادریس کے نزدیک ہو جاؤں اور میں ان سے مکالمہ کروں، ان کے ساتھ مانوس ہو جاؤں. خداوند متعال حضرت ادریس علیہ السلام کو اجازت دیتے ہیں، اور نتیجے میں حضرت ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام جاتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے محضر مبارک میں. اب روایت مفصل ہے یہاں پر. حضرت یعنی ملک الموت اور حضرت ادریس کا جو مکالمہ ہے وہ مفصل ہے. مثلا میں آپ کو خلاصے کے طور پر بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ایک اہم یہاں پر قاعدہ بیان ہوگا. وہ یہ ہے کہ حضرت
اسرائیل علیہ السلام ایک روایت کے اندر خدا انہیں انسان کی شکل میں حضرت ادریس کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے گھر، یعنی حضرت ادریس اب میزبان ہیں اور حضرت اسرائیل مہمان ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے۔ اب جب میزبان مہمان کو اپنے گھر میں دعوت دیتا ہے، اور ظاہراً روایت کے مطابق 3 شب و روز حضرت اسرائیل حضرت ادریس علیہ السلام کے گھر میں موجود ہوتے ہیں، تو حضرت ادریس علیہ السلام ان کو کھانا آفر کرتے ہیں۔ اب حضرت اسرائیل تو ملک مجرد ہیں، ان کی جسمانی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا وہ غذا لینے سے انکار کرتے ہیں۔ تو سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے یہ غذا مسلسل انکار کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت ادریس پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہو؟ ہو آر یو؟ کہ آپ کھانا بھی نہیں کھاتے ہو اور بھی ساری چیزیں۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے کہ میں ملک الموت ہوں، اسرائیل ہوں، اور مفصل داستان ہے۔ بحار الانوار کے اندر یہ داستان مفصل آئی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف سے ملک الموت حضرت اسرائیل، جو کہ عالم ملائکہ کی ایک مخلوق ہے، جن کا کام روحوں کو قبض کرنا ہے، دوسری طرف سے حضرت ادریس نبی علیہ السلام، جو کہ دنیا کے اندر موجود ہیں، اگرچہ انسان کامل ہیں، ولی خدا ہیں، ان کی تمام توجہ اللہ کی جانب ہے، ان کے وجود مبارک کے اندر تمام وہ الہی اور انسانی کمالات اینڈ اسپرچول کوالٹیز موجود ہیں، لیکن بالآخر جسمانی طور پر دنیا میں موجود ہیں۔ اب یہ کیا ہوا؟ یہاں پر اس بیچ میں کیا وہ راز موجود ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام خدا سے کہہ رہے ہیں کہ خدایا مجھے حضرت ادریس کے پاس جانا ہے، پلیز ٹیک می ٹو ہیم، آپ مجھے اجازت دے کہ میں ان سے اپنا کانٹیکٹ ایجاد کروں۔ کیوں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کے اندر ایسی کیا خوبی دیکھی کہ ان کے اندر یہ احساس ایجاد ہوا، احساس نیاز، احساس ضرورت کہ میں جاؤں ادریس کے محضر میں اور ان سے مانوس ہو جاؤں۔ یعنی حتماً یہاں پر کوئی کنیکشن ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت اسرائیل کے ساتھ دنیا کے اندر ایجاد کیا ہے، جس کے نتیجے میں حضرت اسرائیل نے یہ ریلیشن احساس کیا۔ یہاں پر کیا ہوا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جس سے پھر ہم قاعدہ نکال سکتے ہیں اپنی لائف کے لیے، اپنی پریکٹیکل۔ کتنے لوگ کہتے ہیں آغا، مولانا صاحب، مفتی صاحب، ہم مثلا دین ہمارے لیے پریکٹیکل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پریکٹیکل نہیں ہے کیونکہ ہم اہل البیت علیہ السلام سے دور ہیں، انبیاء علیہ السلام سے دور ہیں۔ یہ جتنی بھی روایات آپ کی خدمت میں انبیاء کی میں پیش کر رہا ہوں، یہ سب اہل البیت نے بیان فرمائی ہیں۔ لہذا یہاں پر ایک اہم معرفتی، عرفانی، مسٹیکل بحث ہمیں ملتی ہے، ڈسکشن ملتی ہے۔ وہ کیا کہ ملائکہ، ایک ایک اینجل، ایک ایک فرشتہ، ایک ایک ملک، یہ ایک قوت کا نام ہے، یہ ایک قوت کا نام ہے، ایک پاور ہے۔ اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام۔ علماء بیان فرماتے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ روحوں کو قبض کرنا، یعنی روح کو بدن سے جدا کرنا۔ روح کا جو کنیکشن دنیا میں بدن کے ساتھ تھا، اب اس کنیکشن کو ڈس کنیکشن میں تبدیل کرنا، یعنی یہ جو روح بدن سے جڑی ہوئی تھی، اب اس روح اور بدن کے درمیان جدائی، سیپریشن ایجاد کرنا۔ یہ اس کو کہتے ہیں قوت اسرائیلی، اسرائیلی قوت۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی جبرائیلی قوت، ان کا اپنا کام ہے۔
حضرت میکائیل علیہ السلام، میکائیلی قوت ان کا اپنا ایک کام ہے، اور اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام ان کی اپنی اسرافیلی قوت اور پاور ہے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں ملک الموت، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام، یہ سب در حقیقت اس عالم ہستی کی قوہ ہیں، پاورز ہیں، قوتیں ہیں۔ کیونکہ علماء بیان فرماتے کہ ملائکہ مدبرات عالم ہیں، عالم ہستی کے پلانرز ہیں، جو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ مثلا یہ جو ہمیں روزی اور روٹی ملتی ہے جسمانی اعتبار سے، یہ جو کھانا پینا ہے، بریانی ہے، چاول ہے، چکن ہے، گوشت ہے، پلاؤ ہے، سبزی کا سالن ہے، یہ سب جو کچھ بھی ہے کھانا پینا غذا، یہاں پر خدا نے کچھ ملائکہ کو وظیفہ دیا ہے کہ تم میرے بندے کی اس روزی کو تم پہنچاؤ گے۔ یعنی خدا نے اپنی تدبیر ملائکہ کو سونپی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے سونپ کر پیچھے ہٹ گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر کوئی وہ دیگر مذاہب اور دیگر سکولز آف تھاٹس کے افکار یہاں پر ہم نہیں لانا چاہ رہے، وہ غلط ہے کہ خدا نے تمام اپنی پلاننگز کو مثلا فلاں کو دے دیا اور اس کے بعد خدا سائڈ پر بیٹھ گئے۔ نو، ہم یہاں پر وہ بات نہیں کر رہے۔ خدا ڈائریکٹلی انوالو ہے، لیکن خدا اپنے اور اپنی مخلوقات کے درمیان کچھ واسطے رکھتا ہے، کہ اصلی ترین واسطے یعنی انسان کامل ہے، یعنی اہل البیت علیہ السلام ہے، اور خصوصاً امام مہدی علیہ السلام ہے ہمارے زمانے میں۔ اور اس کے بعد ملائکہ ہیں۔ اب ملائکہ کے اندر بھی 4 رئیس ملائکہ ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل، کہ سب سے ٹاپ پر رئیس الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اب ان 4 فرشتوں کا جو کام ہے نا، یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا کام اس کا مثلا حضرت اسرائیل کے کسی کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، یہ جو ساری ذمہ داریاں ہیں ملائکہ کی، یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے۔ مثال کے طور پر اب یہاں پر بحث بہت ہی پیچیدہ، میری پوری کوشش ہے کہ میں بہت ہی آسان زبان میں آپ کے لیے آپ کو سمجھا سکوں۔ خدا مجھے قدرت نطق عطا فرمائے کہ میں ان مباحث کو سمجھا سکوں، اور اس سے ہم پہ ایک پریکٹیکل، تربیتی، روحانی اور معنوی نتیجہ لے سکیں۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ ملک الموت ہے، ان کا کام کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قوت اسرائیلی؟ ان کا کام یہ ہے کہ ایک چیز سے انسان کو جدا کرنا، یہ ان کا کام ہے، کہ انسان کو ایک چیز سے جدا کرنا، سیپریٹ کرنا۔ یعنی جب انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک لیول سے جدا ہو اور دوسرے ہائر لیول پر جائے، تو یہ جدا ہونا کون فراہم کرتا ہے؟ کون انسان کو ہیلپ کرتا ہے، مدد دیتا ہے کہ تم اس سٹیٹ، اس لیول پر تھے تم مثلا اسپرچویلٹی کے اندر، معنویت کے اندر، کمالات کے اعتبار سے، اب تم ایک ہائر لیول آف اسپرچویلٹی تک پہنچنے والے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ ہائر لیول پہ جائے، اوپر کی سیڑھی کو کلائم کرے، چڑھے اس کے اوپر، تو اس کو نیچے کی جو سیڑھی ہے اس سے جدا ہونا ہوگا، پھر وہ آگے جائے گا۔ تو یہ جدا ہونا، یہ قوت اسرائیلی یہاں پر درکار ہوتی ہے کہ وہ جدائی فراہم کرتی ہے۔ البتہ یہاں پر اب آگے دیکھتے ہیں کہ جب انسان جدا ہوگا اور آگے جائے گا، تو آگے کون سا فرشتہ ہے جو انسان کو ہیلپ کرے گا اس اوپر والی سیڑھی میں کو چڑھنے کے لیے؟ اب یہ جو جدا ہونے کا مطلب ہے نا، خصوصاً معنوی کمالات کے اندر، دس از ڈفرینٹ فرام بینگ سیپریٹڈ ان دا فزیکل ورلڈ۔ مثلا جب ہم ایک سیڑھی کو چڑھنا چاہتے ہیں، فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور پہ جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آبویسلی آپ کو اور مجھے فرسٹ فلور کی تمام سیڑھیوں کو چڑھنا ہوگا، اس گراؤنڈ فلور کی سیڑھی کو اس سے جدا ہونا ہوگا، پھر فرسٹ فلور کی سیڑھی سے جدا ہو کر
اوپر جانا ہوگا. یعنی اب جب میں سیکنڈ فلور پہ چڑھ چکا ہوں تو میرا فرسٹ فلور سے کوئی واسطہ نہیں ہے, گراؤنڈ فلور سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. اور انسان جب فزیکل دنیا میں سیکنڈ فلور پہ جاتا ہے, تھرڈ فلور پہ جاتا ہے, تو انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ فرسٹ فلور میں بھی ہے. اب لیکن معنویت کی دنیا میں ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایمان کے کتنے مراتب ہیں؟ بہت سارے مراتب ہیں. ایمان, اب ایمان کے بہت سارے جب مراتب ہم کہتے ہیں, فرض کریں ایمان کے 10 مراتب ہیں, 10 لیولز ہیں. اب اگر مجھے ایمان کے 5ویں لیول پر فائز ہونا ہے انشاءاللہ, تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے مجھے ایمان کا پہلا لیول طے کرنا ہوگا. سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شہادت دینی ہوگی خدا کی ذات پر, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر, علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور وصایت اور خلافت بلا فصل پر مجھے گواہی دینی ہوگی. یہ ایمان, یہ جو زبان سے میں اقرار کر رہا ہوں, یہ ایمان کا پہلا لیول ظاہری لیول ہے. اب لیول 2 آف ایمان یہاں پر کیا ہوگا کہ یہ جو ظاہری میں نے اقرار کیا ہے اور میں اس دائرہ ایمان کے اندر وارد ہو چکا ہوں, اب علماء فرماتے, احادیث کے اندر بھی ہے, وہ یہ کہ ایمان فقط زبانی تو نہیں ہونا چاہیے, ایمان قلبی بھی ہونا چاہیے. یہ ایمان اب میرے قلب میں اترے, یعنی اب مجھے خدا سے محبت ہونی چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے, امام علی علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے, اور ان کے اہل البیت سے محبت. یہ ایمان کا سیکنڈ لیول ہے. اب مجھے بتائیں فرسٹ لیول اور سیکنڈ لیول میں فرق کیا ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ فرق یہ کہ پہلا لیول فقط زبانی تھا, جسمانی تھا. سیکنڈ لیول میں اس ظاہری لیول سے اب میں باطنی لیول میں گیا ہوں, فرام ظاہر ٹو باطن. لیکن مجھے بتائیں یہ جو لیول 2 کے اندر میں اب انٹر ہو چکا ہوں آف ایمان, یعنی محبت بے اہل البیت علیہ السلام, کیا میں لیول 1 سے جدا ہو گیا ہوں؟ نہیں, قطعاً نہیں. اب لیول 3 آف ایمان کیا ہے؟ لیول 3 آف ایمان یہ کہ اب میں اس محبت پر, اس اقرار زبانی پر عمل کروں. جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں, جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور فرامین ہے, اور جو کچھ اہل البیت علیہ السلام نے, امام علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام باقر, امام صادق, امام قاسم, امام رضا, امام جواد, امام ہادی, امام حسن عسکری و امام مہدی علیہ السلام, تمام پر ہمارا سلام و درود ہو. ان سب کے فرامین پر 100% اطاعت کرنا. اوکے, یہ ایمان کا تیسرا لیول ہو جائے گا. خوب, اب یہ انسان مزید اس باطن کے اندر, مزید اس اسپرچول سٹیٹ کے اندر جا رہا ہے. اب کیا یہ لیول 3 آف ایمان جب میں انشاءاللہ انٹر ہو جاؤں گا تو کیا میں لیول 2 سے جدا ہو گیا ہوں؟ نہیں. لیول 1 سے جدا ہو گیا ہوں؟ نہیں ہو گیا. لیکن فرق یہاں پر یہ ہے کہ لیول 1 واز لو لیول, لیول 2 واز میڈیم لیول, لیول 3 تھوڑا اور ہائی لیول, لیول 4, لیول 5 یہ تو بہت سپر ہائی لیول آف ایمان ہو جائے گا. اب وہ کیا ہے؟ وہ علماء نے بیان کیا ہے, اہل البیت نے بیان کیا ہے. بات کیا ہو رہی ہے حضرت اسرائیل کے بارے میں کہ جب مجھے لیول 1 سے لیول 2 تک آنا ہے اسپرچول دنیا میں, ایمان کی دنیا میں, اطاعت کی دنیا میں, تو یہ کون سی قوت ہے جو مجھے ایک لیول سے دوسرے لیول تک پہنچا رہی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہاں پر جدائی ہے لیکن نہ اس معنی میں جو فزیکل دنیا میں ہے, اس معنی میں جدائی نہیں ہے لیکن پھر بھی جدائی ہے. سیکنڈ, ایک میں اور ملموس مثال آپ کو دوں, موت, ڈیتھ. مجھے عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانا ہے. اب یہاں پر وہ کون سی قوت ہے جو وہ جدائی ایجاد کرے گی روح اور بدن کے درمیان تاکہ یہ روح ٹریول کر سکے عالم برزخ میں؟ کون ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام.
اب یہاں پر ایک اور قوت ہے، ایک اور چیز بھی تو ہونی ہے. اب جب میں عالم دنیا سے عالم برزخ میں جاؤں گا، یہاں پر کون سی قوت ہے جو مجھے عالم برزخ میں جانے کی قوت عطا کرے گی؟ عالم برزخ میں بھی تو مجھے زندہ ہونا ہے. وہ کون سی قوت ہے؟ حضرت اسرائیل تو موت کے فرشتے ہیں، جدائی کے فرشتے ہیں، جدائی کا عمل انہوں نے انجام دے دیا. لیکن اب اس عالم دنیا سے جدائی کے بعد عالم برزخ میں مجھے دوبارہ حیات چاہیے. یہ حیات دوبارہ مجھے کون عطا کرے گا؟ قوت اسرافیلی. قوت اسرافیلی وہ قوت ہے جو انسان کو حیات عطا فرماتی ہے. پس عالم برزخ کے اندر مجھے کون حیات دے گا؟ اسرافیل علیہ السلام. اور پھر عالم برزخ کے اندر بھی میری موت واقع ہونی ہے، انسان کی موت واقع ہونی ہے. کیونکہ فقط عالم برزخ نہیں ہے اوپر، عالم برزخ کے بعد ہزاروں یونیورسز ہیں، ہزاروں عوالم ہیں، جس کے بارے میں علماء فلاسفہ اور عرفاء نے بحث کی ڈیٹیل میں، کہ اہل سنت کے اندر انفارچونیٹلی یہ مباحث ڈسکشنز نہیں پائے جاتے. اسی وجہ سے وہ ہمیشہ ان اسٹیٹ آف کنفیوژن میں تھے، اور اسپرچویلٹی کے میدان میں ان کے پاس کوئی خاص وہ نظام اور سسٹم نہیں ہے، سسٹم آف اسپرچویلٹی نہیں ہے، کیونکہ انہیں اہل البیت سے جدا کر دیا گیا ہے. اور اکثر جو احادیث ان کی کتابوں میں موجود ہیں وہ انفارچونیٹلی تحریف شدہ احادیث ہے. ان کا جو پیغمبر ہے، آپ دیکھیں جو تصویر اہل سنت کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، وہ اصلاً قابل بیان نہیں ہے، تحریف شدہ. وہ انبیاء جو کہ غلطیاں کرتے ہیں، خدا سے لڑائی کرتے ہیں، باکسنگ کرتے ہیں خدا سے، یہ انبیاء، وہ انبیاء کہاں؟ اور یہ انبیاء کہاں جو ہم بیان کریں مکتب تشیع کے اندر، جو اہل البیت علیہ السلام بیان کریں. انبیاء یعنی توحید مجسم توحید، نظر آنے والی توحید یعنی انبیاء. اب عالم برزخ کے بعد بھی جتنی بھی ہزاروں عوالم اینڈ یونیورسز ہیں، انسان مسلسل اس قیامت تک وہ حساب و کتاب سے، وہ صحرائے محشر میں پہنچنے سے پہلے انسان مسلسل سفر کے اندر ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم، پھر دوسرے سے تیسرے سے چوتھے، اور ہنڈریڈز آف عوالم ہے. تو انسان مسلسل موت اور حیات کے اندر ہے. تو یہ کون سی قوتیں ہیں جو انسان کو موت اور حیات عطا فرما رہی ہیں؟ قوت اسرائیلی اور قوت اسرافیلی. خوب، یہ تو ہم نے ایک کلی طور پہ بات کی قوت اسرائیلی، قوت اسرافیلی کے حوالے سے. اب آئیں حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے، اور یعنی دوبارہ دنیا میں آتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام تک پہنچتے ہیں واپس. پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہم سفر کریں گے اپنے زمانے میں. پھر ہم اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیں گے کیا ہم اپنی لائف میں اس قوت اسرائیلی اور اسرافیلی سے استفادہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے. اوکے، حضرت ادریس علیہ السلام کیوں، ان کے اندر ایسی کیا خصوصیت اینڈ کوالٹی تھی کہ اسرائیل علیہ السلام خدا سے درخواست کرے کہ مجھے اجازت دے کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام سے اپنا رابطہ ایجاد کروں، ان سے دوستی اختیار کروں. یہاں پر جو کوالٹی حضرت ادریس علیہ السلام کے اندر تھی، وہی قوت تھی، اسی پاور کو، اسی اسپرچول اور معنوی حالت کو انہوں نے اپنے اندر ایجاد کیا ہوا تھا، جس کا تعلق حضرت اسرائیل سے بن جاتا ہے. وہ معنوی حالت کیا ہے؟ انقطاع. عربی کا لفظ ہے انقطاع. مناجات شعبانیہ کے اندر بھی یہ دعا آئی ہے، اگر میں آپ کے لیے یہ لے کر آتا ہوں انشاءاللہ. وہ تعبیر یہ مناجات شعبانیہ کے اندر کہ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، خدایا مجھے تیری جانب کمال انقطاع عطا فرما. انقطاع یعنی ڈسکنیکشن، انقطاع یعنی ڈسکنیکشن، کٹ آف ہو جانا. کس چیز سے ڈسکنیکشن ائمہ ہدیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے، اور وہ بھی کامل ڈسکنیکشن، 100% انقطاع. دنیا سے ڈسکنیکشن، دنیا کی محبت سے ڈسکنیکشن.
خدایا میں دنیا میں رہوں گا کیونکہ تو نے مجھے حکم دیا ہے, تو نے مجھے بھیجا ہے دنیا کے اندر, میں دنیا کے اندر حلال روزی کماؤں گا کیونکہ تو نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. خدایا میں گھر بناؤں گا, میں اپنی فیملی کو پرووائڈ کروں گا جو میری توان کے مطابق ہے, کیوں تو نے حکم دیا ہے. میں اپنی دنیا کو آباد کروں گا کیونکہ تو نے مجھے حکم دیا ہے. خدایا میرے پاس موبائل ہوگا, میں موبائل خریدوں گا, میں گاڑی لوں گا کیونکہ یہ میری نیسیسٹیز ہیں اور نیسیسٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے تو نے مجھے حکم دیا ہے. لیکن خدایا ان تمام چیزوں سے مجھے کمال الانقطاع عطا فرما. یہ موبائل میرے پاس ہو, یہ گاڑی میرے پاس ہو, بہترین لیپ ٹاپ میرے پاس ہو, LED ٹی وی میرے پاس ہو, زبردست اسمارٹ ٹی وی میرے پاس ہو, لیکن خدا بندہ مجھے ذرہ برابر ان سے محبت نہ ہو. خدایا یہ محبت نہ ہونا یعنی انقطاع از دنیا بسوی اللہ, ان سے انقطاع خدا کی جانب انسان حرکت کرتا ہے, سفر کرتا ہے. تو امام علیہ السلام انقطاع, حضرت ادریس علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, ان کے اندر ایسی کیا خصوصیت تھی؟ ان کے اندر دنیا کی نسبت شدید لا تعلقی, ڈسکنیکشن اینڈ انقطاع انہوں نے اپنے اندر ایجاد کیا ہوا تھا. اور انقطاع کس کی خصوصیت ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی خصوصیت ہے, کیونکہ حضرت اسرائیل کے اندر قوت اسرائیلی ہے. قوت اسرائیلی یعنی ڈسکنیکشن, انقطاع ہر چیز سے. اب ہر چیز سے اب میں آؤں گا اور مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں کیا مطلب ہر چیز سے. اب اس قوت کو جب حضرت اسرائیل نے حضرت ادریس علیہ السلام کے اندر دیکھا تو ان کے اندر یہ آرزو ایجاد ہوئی کہ میں ادریس کے ساتھ محشور ہونا چاہتا ہوں, کیونکہ ادریس نے اپنے آپ کو میرا سنخ بنا لیا ہے, وہ مجھ جیسا ہو گیا ہے. اس کے اندر اس نے اپنے اندر قوت اسرائیلی ایجاد کی ہے, اس وجہ سے میرے اندر اس کی نسبت ایک مانوسیت ہے. بس نتیجہ کیا لیں گے اس بحث سے؟ نتیجہ لیں گے یہ ادریس علیہ السلام کی کوالٹی تھی. انہوں نے یہ گراؤنڈز تیار کی اپنے وجود کے اندر, انہوں نے اپنے وجود کی زمین کے اندر وہ زمینہ ہموار کیا جس کے نتیجے میں حضرت اسرائیل ان سے مانوس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہم نشین ہوتے ہیں. لہٰذا اب یہاں پر فائنل نتیجہ آف دا ڈسکشن جس سے ہم ایک تربیتی نتیجہ لے سکیں اپنی لائف کے لیے, وہ یہ ہے کہ ہر قسم کے ڈسکنیکشن اور انقطاع کو قوت اسرائیلی کہا جاتا ہے. لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام فقط فرشتہ مرگ نہیں ہے, فقط اینجل آف ڈیتھ نہیں ہے, ہر قسم کے انقطاع کے فرشتے ہیں یہ. لہٰذا ایک بہت تعبیر فارسی کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ ہر نفسی کے فرو میرود مبد حیات است. کیا میں اور آپ مسلسل سانس لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ سانس لیتے ہیں نا, اسی وجہ سے زندہ ہیں. اب انسان مسلسل غور کرے, میں سانس لے رہا ہوں ایک ہی سیکنڈ میں یا ملی سیکنڈ میں, اور پھر اگلی سانس دوبارہ شروع ہو رہی ہے, یعنی میں ایوری سیکنڈ سانس اندر سانس لے رہا ہوں. آئی ایم بریدنگ ایوری ملی سیکنڈز مثلا. کیا مطلب یہاں پر؟ آئی ہوپ آپ اس نقطے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے جہاں تک میں, آپ میری ہیلپ کر رہے ہیں. اوکے, آپ میرے سامنے تو نہیں, کاش یہ حضوری فزیکل سیشن ہوتا تاکہ آپ سب کے میں ریاکشنز دیکھ سکتا تھا. کیا مطلب یہاں پر؟ یعنی انسان جب ایک سانس لیتا ہے نا تو اس سانس سے پہلے کی جو زندگی تھی اس سے وہ جدا ہو جاتا ہے اور پھر ایک نئے مرحلہ حیات میں داخل ہوتا ہے. یعنی ہر سانس ایک موت اور ایک حیات ہے. ہر سانس ایک جدید موت ہے, ایک جدید حیات ہے. یعنی ہم مسلسل موت اور حیات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, ہم مسلسل وفات اور حیات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. خوب, موت کس کی قوت ہے؟ موت یعنی انقطاع, یعنی قوت اسرائیلی حضرت اسرائیل علیہ السلام, اور حیات دوبارہ حضرت اسرافیل
علیہ السلام، قوت اسرافیلی، یعنی میں اور آپ، انسان اس زندگی میں جب تک اس کی موت نہیں آتی، یعنی ولادت سے لے کر موت تک مسلسل ہر آن انسان قوت اسرافیلی، قوت اسرائیلی اور قوت اسرافیلی کے ساتھ محشور ہے. یعنی کیا؟ یعنی میں اور آپ مسلسل اسی وقت حضرت اسرائیل اور حضرت اسرافیل کے ساتھ اسی وقت محشور ہیں. ہر سانس، کیونکہ سانس جو لینا ہے انسان کو موت پچھلی لائف سے جدا کر رہا ہے. سانس یعنی موت، سانس یعنی حیات. موت اور حیات نے اسرائیل اور اسرافیل علیہ السلام. بس میں اور آپ اس دنیا میں ہر آن، ہر لمحے اس وقت حضرت اسرائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ محشور ہیں. دیکھیں یہ تمام فرشتے ہماری خدمت میں ہیں. یہ یعنی وی آر ٹیکنگ دیئر سروسز. کتنا اللہ نے خوبصورت نظام بنایا ہے. کیا یہ نعمت نہیں ہے اللہ کی کہ میں اور آپ بجائے اس کے کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی اختیار کریں کہ جن کی دوستی اختیار کرنے کے بعد ہم قیامت کے دن پشیمان ہوں گے کہ اے کاش ہم نے ان کو اپنا دوست نہیں اپنایا ہوا ہوتا. یہ ہم نشین ہمارے ساتھ اسرائیل اور اسرافیل علیہ السلام مسلسل ہمارے ساتھ موجود. کیوں نہ ہم ان کے ساتھ شعوری طور پر کانشیسلی ان کے ساتھ دوستی اختیار نہ کریں. کیا یہ ملک اگر حضرت ادریس علیہ السلام کی دسترسی میں ہے، ہماری دسترسی میں نہیں ہے، ہماری دسترسی میں 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہیں. لہذا روایات کے اندر ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے 5 وقت کی نماز کے لیے، تو 5 وقت کے 5 وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس مصلی کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح نماز پڑھتا ہے. آپ دیکھیں یہ ساری روایت ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام، ایک اور روایت کے اندر ہے کہ خود اسرائیل علیہ السلام کی اپنی زبانی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ماں باپ سے زیادہ تمہاری نسبت مہربان تر ہوں. I love you. حضرت اسرائیل ہمیں کہہ رہے ہیں I love you more than your parents. اور ہم نے دنیا میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی کیا تصویر بنائی ہے؟ خدا نخواستہ ڈراؤنا فرشتہ، روح قبض کرنے والا فرشتہ، پتہ نہیں کیا کرے گا ہمارے ساتھ، کیا حشر و نشر کرے گا ہمارے ساتھ. نہیں، وہ خود فرما رہے ہیں وہ تو 24 گھنٹے میرے اور آپ کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ وہ یہ قوت اسرائیلی ہمیں فراہم کریں تاکہ میں اور آپ سانس لے سکیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی اسی طرح. بس مجھے اور آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اور حضرت اسرافیل کو بعض اوقات جب یاد آئے تو سلام کرنا چاہیے. ان کے احترام میں جب ان کی یاد آئے تو اگر کسی ناموزون پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ایک اچھے پوزیشن میں آ جائیں، ادب کے پوزیشن میں آئیں اور ان کو سلام کریں. السلام علیکہ یا حضرت اسرائیل، السلام علیکہ یا حضرت اسرافیل. اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں کیونکہ ہم ان کے محضر میں ہیں 24 گھنٹے. خدا ہمیں توفیق دے، خدا ہمیں توفیق دے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہمارے لیے اس آسمان چہارم سے ہمارے لیے دعا فرمائے. اور وہ جو انقطاع اللہ انہوں نے اپنے وجود میں فراہم کیا، جس کے نتیجے میں حضرت اسرائیل ان کے ساتھ ہم نشین ہوتے ہیں. ہم دعا کریں خدایا ہمیں بھی بحق کے حضرت ادریس علیہ السلام ہمیں بھی وہ انقطاع اللہ، کمال الانقطاع الیک خدایا عطا فرما. اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. اگر کوئی سوالات ہوں، کوشچنز ہوں، آپ حتماً یوٹیوب کے سیکشن میں ڈال سکتے ہیں، اور یوٹیوب کے اندر جو ہمارا چینل ہے اس کا جو اباؤٹ سیکشن ہے اس میں ہمارا واٹس ایپ کا ٹیلی فون نمبر دیا ہوا ہے، موبائل نمبر، اس پہ آپ اپنے سوالات، اوپینینز، کرٹیسزمز پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ دین کے معارف کو
انبیاء اور اہل البیت اور قرآن کے جو معارف ہیں خدایا ہمیں سیکھنے، سمجھنے، ان کو اپنا وجود کا حصہ بنانے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا انبیاء علیہ السلام کی ان ڈسکشنز اور مباحث کے ذریعے، حضرت ادریس علیہ السلام کے واسطے کے ذریعے خدایا ہمیں اپنے زمانے کے امام یعنی امام مہدی علیہ السلام کی معرفت عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔